آپ اپنے آپ کو صحابہ سے بڑے عالم کہہ رہے ہیں؟ نہیں اعوذ باللہ، ایسے تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ دعویٰ آپ کا یہ ہے وہ بیچارے وہ تھے، اب میں نہیں کہتا جو آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اتنے گئے گزرے تھے کہ ان میں خلط ہو جاتا، ہم بہت زیادہ ترقی کر کے عالم ہو گئے، فاضل ہو گئے، ہم خلط نہیں کرتے، اسلام لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے ہمارے لیے لکھ دی نا، بعد کے زمانے کہاں میں لکھ دی؟ صحابہ نے ایک لفظ بھی نہیں لکھا۔ بات چل رہی احادیث لکھنے پر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تمام تو نہیں لیکن ان میں سے کچھ احادیث لکھا بھی کرتے تھے اور لکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تدوین حدیث کے موضوع پر عربی، اردو اور انگلش زبان میں مسلمانوں کی بہت سی کتابیں ہیں جن میں اس موضوع پر بڑی سیر حاصل بحث ہے اور دلائل قاہرہ مذکور ہیں، والحمدللہ۔ لیکن سبائی رافضی شیعہ اس بات کا چونکہ ان کو علم نہیں یا پھر یہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے جانتے بوجھتے جھوٹ کو فروغ دیتے ہیں، اگر ان کے اس بغض بھرے اعتراض کو انہی پہ لوٹا دیا جائے تو جھوٹ کا یہ داعی یقیناً مبہوت ہو کر رہ جائے گا۔ ابھی بھی انہی صحاح میں لکھا ہوا ہے نا، لا تکتبوا عنی شیئا، مجھ سے کچھ بھی شیء۔ صحیح مسلم میں ہے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکتبوا عنی، مجھ سے کچھ نہ لکھو، اور جس نے مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ بھی لکھا ہے وہ اسے مٹا دے، وحدثوا عنی ولا حرج، اور مجھ سے احادیث بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، اور جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ گھڑا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ روافض سے زیادہ جھوٹی قوم ہم نے نہیں دیکھی، دن رات جھوٹ بولتے ہیں، ہر جگہ ہر وقت اور ہر معاملے میں جھوٹ بولتے ہیں، اور اس جھوٹ کا نام تقیہ رکھ دیتے ہیں جس کے بہت سارے فضائل بھی گھڑ لیتے ہیں جو ان کے بناوٹی دین کا اہم ترین حصہ ہے۔ فی الوقت ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، تفصیل انشاءاللہ پھر کسی اور فرصت میں بیان کریں گے۔ اس وقت ہمارے سامنے ان کے ایک نام نہاد علامہ صاحب کے کچھ دھوکے موجود ہیں، ان کا ویڈیو کلپ ہے جس کے ہم انشاءاللہ جوابات دیں گے، تو آئیے سنیے رافضی ذاکر صاحب کیا کہتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو صحابہ سے بڑے عالم کہہ رہے ہیں؟ نہیں اعوذ باللہ، ایسے تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ دعویٰ آپ کا یہ ہے وہ بیچارے وہ تھے، اب میں نہیں کہتا جو آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اتنے گئے گزرے تھے کہ ان میں خلط ہو جاتا، ہم بہت زیادہ ترقی کر کے عالم ہو گئے، فاضل ہو گئے، ہم خلط نہیں کرتے، اسلام لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے ہمارے لیے لکھ دی نا، بعد کے زمانے کہاں میں لکھ دی؟ صحابہ نے ایک لفظ بھی نہیں لکھا۔ بات چل رہی احادیث لکھنے پر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تمام تو نہیں لیکن ان میں سے کچھ احادیث لکھا بھی کرتے تھے اور لکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تدوین حدیث کے موضوع پر عربی، اردو اور انگلش زبان میں مسلمانوں کی بہت سی کتابیں ہیں جن میں اس موضوع پر بڑی سیر حاصل بحث ہے اور دلائل قاہرہ مذکور ہیں، والحمدللہ۔ لیکن سبائی رافضی شیعہ اس بات کا چونکہ ان کو علم نہیں یا پھر یہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے جانتے بوجھتے جھوٹ کو فروغ دیتے ہیں، اگر ان کے اس بغض بھرے اعتراض کو انہی پہ لوٹا دیا جائے تو جھوٹ کا یہ داعی یقیناً مبہوت ہو کر رہ جائے گا۔ اگر اس سے کہا جائے کہ تم حدیث تو دور کی بات ہے، سیدنا علی، حسن، حسین، علی بن حسین زین العابدین رضوان اللہ علیہ مجمعین کا لکھا ہوا قرآن مجید ہی دکھا دو۔ کہانیاں تو تمہارے سبائی باپ داداؤں نے بہت گڑھ رکھی ہیں، افسانے تم نے بہت تراش رکھے ہیں کہ سیدنا علی نے وفات رسول کے بعد مکمل قرآن مجید لکھا۔ اپنے جھوٹے امام سلیم بن قیس کی جھوٹی کتاب ہی دیکھ لو، لیکن اس کے جھوٹ کے مطابق صحابہ کرام نے علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کا لکھا ہوا قرآن تسلیم نہیں کیا، تو سیدنا علی نے بھی اسے گھر پہ ہی رکھ دیا۔ جھوٹے افسانے تراشنے والوں، اگر ایسا ہوتا تو صرف چند سال بعد ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے امیر المؤمنین سیدنا علی کو منصب خلافت کیسے عطا فرما دیا، انہیں امیر المؤمنین کیوں بنا دیا؟ تھوڑی سی عقل رکھنے والا بھی رافضی سبائی شیعوں کی اس جھوٹی کہانی کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتا۔
لیکن یہ سب قصے ہیں، کہانیاں ہیں، باتیں ہیں جو تراشی گئی ہیں۔ حقیقت میں ان ہستیوں کا لکھا ہوا ایک لفظ بھی یہ سبائی رافضی شیعہ دکھانے سے قاصر ہے۔ اور جو کچھ روایات اور احادیث کے نام سے ان کے پاس الف لیلوی دستانے اور من گھڑت قصے کہانیاں ہیں، ان کی علمی حیثیت کیا ہے؟ یہ ان کے 45 کتابوں کے مصنف شیخ الطائفہ طوسی سے سنیں۔ 5ویں صدی کا یہ فرد ہے اور 460 ہجری میں یہ ہلاک ہوا۔ سبائی رافضیوں کی 4 بنیادی کتابوں میں سے 2 کا مصنف یہی ہے، الاستبصار اور تہذیب الاحکام۔ اور تہذیب الاحکام کے شروع میں طوسی نے لکھا ہے ذاکرنی بعض الاصدقاء، بعض دوستوں نے میرے ساتھ اس بات کا تذکرہ کیا۔ کس بات کا تذکرہ؟ طوسی کی بات دھیان سے سنیے گا۔ لکھتا ہے اپنے لوگوں یعنی سبائی رافضیوں کی روایات کے بارے میں بیان کیا، ما وقع فيها من اختلاف والتباين والمنافات والتضاد، ان روایات کا آپس میں جو اختلاف ہے، تباین ہے، ایک دوسرے کے منافی ہیں، اور ان میں جو تضاد ہے، حتی لا يكاد يتفق خبر الا وبإزائه ما يضاده، یہاں تک کہ قریب نہیں کہ کوئی روایت دوسری روایت سے متفق ہو مگر یہ کہ اس کے مقابلے میں اس کے متضاد روایت موجود ہے۔ وَلَا يُسْلِمُ حَدِيثٌ إِلَّا وَفِي مُقَابَلَتِهِ، اور روافض کی کوئی ایک ایسی حدیث سلامت نہیں رہتی کہ اس کے مقابلے میں اس کی نفی کرنے والی حدیث نہ ہو۔ یہ ان کا وہ باطل دین جس کی بنیاد پر یہ لوگ قرآن مجید تک پر محرف ہونے کے بہتان گھڑتے ہیں۔ اللہ کے منتخب کردہ شہداء علی الناس اور عادل امت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بہتانات گھڑتے ہیں اور ان کے بغض میں مرے جاتے ہیں، جبکہ روایات کے نام پر گھڑی ہوئی ان کی رام کہانیوں کی حالت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ٹکراتی، ایک دوسرے کی متضاد، ایک دوسرے کی نفی کرتی، ایک دوسرے کا سر پھوڑتی، ایک دوسرے کو جھٹلاتی نظر آتی ہیں اور اپنے جھوٹ اور من گھڑت کہانیاں ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ تو گھر کا بھیدی طوسی ہے جو رافضیت، سبائیت، شیعت کی لنکا ڈھا رہا ہے۔ مزید سنیے، طوسی صاحب لکھتے ہیں حتی جعل مخالفون ذالک من اعظم الطعون علی مذہبنا، طوسی کہتا ہے یہاں تک کہ ہمارے مخالفین نے اس معاملے کو ہمارے مذہب کے خلاف سب سے بڑا طعن بنا لیا۔ وتطرقوا بذالک الى ابطال معتقدین، اور ہمارے مخالفین نے اس سے ہمارے عقائد کے ابطال کا انہیں باطل ثابت کرنے کی راہ بنا لی۔ جی ہاں، اہل اسلام ہمیشہ سے عبداللہ ابن سبا یہودی کے گھڑے ایجاد کردہ اس باطل ترین دین پر اعتراض کرتے رہے اور الحمدللہ بجا طور پہ کرتے رہے کہ اگر تمہاری یہ کہانیاں دین ہے تو آخر ان میں اس قدر تضاد کیوں ہے، اور کہتے رہے جیسا کہ طوسی نے لکھا کہ ہم نے تم رافضیوں کو تمہارے مخالفین سے زیادہ اختلاف میں پڑا دیکھا، کوئی عقل مندانہ تمہارے ان نام نہاد روایات در حقیقت رام کہانیوں کے مطابق عقائد نہیں اپنا سکتا۔ اور پھر گھر کے بھیدی طوسی نے اپنی لنکا ڈھاتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ رافضیوں کی جماعت کے سامنے جب یہ باتیں آئیں تو طوسی صاحب کا ذرا جملہ سننا، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ رَجَعَ عَنْ اعْتِقَادِ الْحَقِّ لَمَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْوَجْهُ فِي ذَلِكَ، ان میں سے بہت سے لوگوں نے عقائد حقہ سے رجوع کر لیا جب اس وجہ سے ان کو شبہ پڑا۔ طوسی میاں حق سے نہیں بلکہ باطل عقائد سے، رام کہانیوں سے صحیح اور واقعی دین حق، دین اسلام کی طرف رجوع کیا اور پھر سے ہدایت یاب ہو کر اسلام کی آغوش میں آنے کی سعادت پالی، واللہ الحمد۔ آگے طوسی نے بتایا کہ بس ان متضاد روایات کو تضاد سے پاک دکھانے کی کوشش میں طوسی نے یہ کتاب لکھی، لیکن اپنی کہانیوں کی علمی حیثیت ابتدا میں واضح کر گیا۔ سچ ہی ہے کہ قد یصدق الکذوب، کبھی کبھی بڑا جھوٹا آدمی بھی سچی بات کہہ دیتا ہے۔ ان کی من گھڑت کہانیاں جنہیں یہ اماموں کی احادیث بتاتے ہیں، ان کی علمی حیثیت کچھ بھی نہیں، بڑی ہی پتلی حالت ہے، ان کی اکثر راویوں کا پتہ ہی نہیں کون تھے، کہاں سے آئے تھے، اور یہ موضوع کافی طویل ہے، انشاءاللہ
کسی اور موقع پر اس کی تفصیل عرض کریں گے. جہاں تک تعلق ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے کی ممانعت کا، تو بلا شبہ ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے علاوہ کچھ بھی لکھنے سے منع فرما دیا تھا، تاکہ قرآن مجید اور احادیث ختم نہ ہو جائے. پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی لکھنے کی اجازت فرما دی. یہ دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 2434. فتح مکہ کے موقع پر یمن سے آئے ہوئے صحابی ابو شاہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی، اکتبوا لی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے یہ لکھ دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبوا لی ابی شاہ، ابو شاہ کے لیے یہ لکھ دو. اسی طرح سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3646 ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتا لکھ لیا کرتا. ان احادیث کی حفاظت مقصود تھی. قریش نے مجھے اس سے روکتے ہوئے کہا کہ آپ ہر چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں لکھ لیتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، غصے اور خوشی کی حالت میں بھی کلام فرماتے ہیں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں لکھنے سے رک گیا، پر جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے اپنی بابرکت انگلی سے اپنی مبارک زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدی، لکھتے رہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، میری اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا. یہ تو ہم نے بطور مثال 2 روایات پیش کی ہیں جس سے صحابہ کا احادیث لکھنا ثابت ہوتا ہے اور رافضی کا یہ اعتراض اور طنز باطل ثابت ہوتا ہے. لیکن ان رافضیوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا ان کی طرح کا اعتراض کوئی خبیث ناسبی بھی کر سکتا ہے کہ تمہارے 12 اماموں کی تو کوئی کتاب نہیں، نعوذ باللہ وہ اتنے گئے گزرے تھے بیچارے کچھ نہیں لکھ سکے، اور بعد والے جیسے گستاخ و بد زبان ملا باقر مجلسی بحار الانوار ہی کی 100 جلدیں لکھ کے مرا. تو بتاؤ تمہارا کیا جواب ہوگا؟ فما ہوا جوابکم فہو جوابنا، تم جو اس مسئلے میں جواب دو گے وہ تمہارے اعتراض کے جواب میں ہمارا وہی جواب ہوگا. اللہ تعالیٰ ان گستاخ اہل بیت ناسبیوں اور گستاخ اہل بیت اور گستاخ صحابہ رافضیوں کے شر سے اور خباثتوں سے اہل اسلام کو محفوظ رکھے. اور یہاں یہ بھی یاد رہے کہ جب احادیث لکھنے سے منع فرمایا تھا اس وقت بھی بیان حدیث کی عام اجازت تھی. یہ روافض اور منکرین حدیث کا مکر و فریب ہوتا ہے کہ آدھی حدیث پیش کرتے ہیں جیسے اس سبائی رافضی نے کیا. ابھی بھی انہیں صحاح میں لکھا ہوا ہے نا لا تکتبوا عنی شیئا، مجھ سے کچھ بھی شیء. صحیح مسلم میں ہے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکتبوا عنی، مجھ سے کچھ نہ لکھو، اور جس نے مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ بھی لکھا ہے وہ اسے مٹا دے. وحدثوا عنی ولا حرج، اور مجھ سے احادیث بیان کرو اس میں کوئی حرج نہیں، اور جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ گھڑا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس حدیث سے واضح ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے علاوہ کچھ بھی لکھنے سے منع فرمایا تھا تب بھی اپنی احادیث بیان کرنے کی اجازت دی تھی. آگے سنیے یہ رافضی ذاکر کیا کہتا ہے. نہیں وہ 40 حدیثیں اور ہیں جو حضرت ابوبکر نے اپنی جلائی ہیں. حالانکہ یہ بات بھی ثابت نہیں. ایسے موقع پر روافض اور منکرین حدیث حتیٰ کہ بعض مسلمان بھی تحقیق کے بغیر امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب تذکرۃ الحفاظ کے حوالے سے یہ بات نقل کر دیتے ہیں جس میں امام حاکم رحمہ اللہ کے حوالے سے سند کے ساتھ منقول ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اپنی جمع کردہ 500 حدیث جلا ڈالی تھی، لیکن اصل حوالہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، تذکرۃ الحفاظ جلد 1 صفحہ 5 ہے. آخر امام ذہبی رحمہ اللہ نے فرمایا فَهَذَا لَا يَصِحُ، بس یہ روایت ثابت نہیں، پھر اس کی سند بھی ثابت نہیں. اس سند کا ایک راوی محمد بن موسیٰ البربری ہے، یہ مشہور اخباری تھا لیکن اس کی توثیق ثابت نہیں. آگے اسی سند میں ایک اور راوی علی بن صالح ہے، اس کے احوال معلوم نہیں کہ وہ کیسا تھا. اس سند کا تیسرا راوی موسیٰ بن عبداللہ بن حسن ضعیف ہے. اس سند کا چوتھا راوی ابراہیم بن عمر، اس کی بھی توثیق معلوم نہیں. اور ایسی گھٹا ٹوپ اندھیری سند پر روافض ہی بھروسہ کر سکتے ہیں. اور مختصر بات یہ کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے
اپنی لکھی ہوئی احادیث جلا دی تھی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت عطا فرمائے اور ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان.